قریب قریب ہو جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے 29ویں پارے میں ایک صورت ہے جس میں یہ آیت ہے کہ ہم تم کو ایسا کاروبار بتائیں جو آپ کو دردناک عذاب سے بچا لے. ایسی تجارت بتاویں، ایسا کاروبار بتاویں کہ آپ کو دردناک عذاب سے بچا لے. یہ آیت کا انتخاب میں نے آج اس لیے کیا کہ اسی مسجد میں اتوار کو تاجروں کا ایک جوڑ رکھا گیا ہے اور تاجر کی تجارت کے متعلق جتنے شرعی مسائل ہیں، اگر آپ کے دلوں میں اس کے اندر کوئی شک ہو، شرعی مسائل پوچھنے ہو، تو یہاں 4-6-8 مفتی صاحب ہوں گے اور وہ آپ کے جواب بھی دیں گے. اس کے دعوت نامے بٹ چکے ہیں. اسی مسجد میں ہونے والا ہے وہ اجتماع جوڑ. اس لیے میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا. آج مجھے کچھ مسائل بیان نہیں کرنے، لیکن اس آیت میں یوں کہا گیا کہ ہم آپ کو ایسی تجارت بتاویں جو دردناک عذاب سے بچائے. اور وہ تجارت آگے یہ آیتوں میں ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرو اور نہی عن المنکر کرو، منہیات سے روکو، نہ کرنے کے کاموں سے روکو. یہ بڑی تجارت ہے جو ہم کو دردناک عذاب سے بچا لیتی ہے. معروفات یعنی اچھی بات کا حکم کرنا. اور پھر اس کے بارے میں دوسری جگہ بھی آیت ہے کہ اگر کسی کو اچھی بات کی دعوت دینی ہے تو حسن اخلاق کے ساتھ دو، سلیقے کے ساتھ دو، تہذیب کے ساتھ دو. طعن و تشنیع کے طور پر مت دو، کیونکہ طعن و تشنیع، مینا ٹونا جس کو کہتے ہیں، اس کی پھر وعید الگ ہے جو ویل لکل میں ہے. ہمزۃ لمزہ، ہمزہ کہتے ہیں غیبت کو اور لمزہ کہتے ہیں تانا ماننے کو یا بہتان باندھنے کو، کہ کسی کے بارے میں ہمیں یہ خیال کرنا کہ یہ بھلے گمیں اتنا اچھا دیکھتا ہو لیکن یہ اندر سے برا ہے، اور وہ اندر کی برائی جو آپ کے خیال میں ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کر دینا، یہ ہمزہ لمزہ ہے. اور اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کل جہنم میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. یعنی ہم سگڑی، اب تو ہے نہیں زمانہ، چولہا جلاتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں نا، لکڑی، تو اسی کو لکڑی استعمال کریں گے جو طعن و تشنیع کرتا ہوگا. یہ اس قرآن کی آیت میں ہے. اچھا، امر بالمعروف کیسے کریں؟ امر بالمعروف 100 سال سے یہ محنت چل رہی ہے دعوت و تبلیغ کی. یہ پوری کے پوری امر بالمعروف ہے. اور دعوت کے ذمہ دار بھی یوں کہتے ہیں کہ خبردار خبردار جو نہی عن المنکر کیا تھا، منہیات کرو گے تو مارے جاؤ گے. لیکن آج ماحول کچھ ایسا، کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اچھی باتوں کو پھیلاویں، ایک دوسرے کا مذاکرہ کریں اچھی باتوں کا، کہ بھئی سبحان اللہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہے، الحمدللہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہے، شرعی لباس پہننے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مرد ہو یا عورت. حجاب کے متعلق ایک لڑکی نے حجاب کا جو بچاؤ کے لیے جو انداز اختیار کیا تو پوری دنیا میں عام ہو گیا، سب جگہ واہواہی ہو گئی. لیکن میں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اچھی بات لوگوں کو بتائی، آج تک اس پر عمل نہیں ہو رہا، کہ چلو حجاب کو زندہ کرنا ہے تو ہماری بچیاں بھی تو کالجوں میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی حجاب نہیں ہے، جہاں ہے وہاں ہے ماشاء اللہ. لیکن اکثر کو تو ہم دیکھتے ہیں
کہ بغیر حجاب کے گھومتی پھرتی ہے، تو میں کہا ابتدا یہاں سے کرو کہ آپ کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہے، ریسیپشن لگتے ہیں بڑے بڑے، کہیں 500 کا کھانا ہوتا ہے، کہیں 1200 کا ہوتا ہے، کہیں ہزاروں کا کھانا ہوتا ہے، آپ رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہو تو وہ کنکوتری میں یوں لکھ دو کہ بغیر حجاب کے کوئی آوے نہیں، باہر 2 واچ مین لگا دو کہ بھائی حجاب پہن کے آ، جو بھی لڑکی اندر گھسے بھائی حجاب پہن کے، کھانے کے لیے صرف، دوسری تقریبات کا میں نہیں کہتا۔ اگر اتنا بھی کرو گے تو ماحول بنے گا کہ ہاں حجاب اسلامی لباس ہے اور شریعت کی ایک پہچان ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے۔ اور یہ جتنے شاعر اسلام ہیں، میں اچھی بات کر رہا ہوں، ایک کاروبار کر رہا ہوں میں بھی، یہ اچھی بات ہے، معروفات میں سے ہے یہ کہ جتنے بھی شاعر اسلام ہیں، اسلام کی جہاں سے پہچان ہوتی ہے، بھائی سنت کا موقع دیں گے، بیٹھ جاؤ، تو جتنے بھی اس میں کیا کیا ہے وہ بھی بتا دوں۔ ٹوپی، جھبا، لہنگا بھی ہے، لیکن ہمارے تو جینس چھوٹتی نہیں، ٹی شرٹ چھوٹتا نہیں، الگ الگ قسم کے بال چھوٹتے نہیں ہیں، اور یہ اسلامی شاعر کو زندہ کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس سے آپ بچ جاتے ہو، شیطانی وساوس سے آپ بچ جاتے ہو، شیطان کے حربوں سے آپ بچ جاتے ہو۔ کبھی یوکرین کو شیطان کہتے ہو، کبھی فلسطین اور اسرائیل کو شیطان کہتے ہو، کبھی روس کو کہتے ہو، کبھی امریکہ کو کہتے ہو، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ارے شیطان تو ہمارے دلوں میں ہے ہی، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے اس کو پروٹیکشن استعمال کرنے ہیں۔ یہ پروٹیکٹیڈ ہے، ہمارا پائلٹ پروٹیکشن نہیں آتا بڑے منسٹر کے ساتھ، یہ ہمارے پروٹیکشن ہے۔ حجاب بھی لڑکی کا پروٹیکشن ہے، ٹوپی جبہ ہمارا پروٹیکشن ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، باوضو رہنے سے 40 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اگر موت نہیں لکھی تو۔ وہ لڑکی نے ایسا ہی تو کیا، اللہ اکبر کہا، فرشتے آ گئے، وہ ان کے پیر دھوجنے لگے تھے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی اضطراری حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اور اس کے واقعات کتابوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا ایک کو، اللہ کے بندے کو، اس نے بھی دعا مانگی نماز میں کھڑے ہو کے، تو اس کے لیے بھی آ گئے فرشتے۔ تو یہ پروٹیکشن ہے۔ دوسرا پروٹیکشن یہ کہ ہماری مسجدیں، یہ کھوٹے ہیں ہمارے، مینارے اچھے سے اچھے لگاؤ، بڑی سے بڑی مسجدیں بناؤ، اور مسجد والے اعمال کو زندہ کرو۔ مسجد میں جو کام ہوتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں کے ذمہ داروں نے تجارت کا جوڑ اب مسجد میں رکھا، پہلے ہال میں ہوتا تھا 2-3 سال سے، اب کی بار انہوں نے مسجد میں رکھا۔ یہ مسجد نبوی کا نمونہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گھومتے تھے، اور وہ سلون والا باہر بیٹھتا تھا لوگوں کے بال کاٹنے کے لیے، تو اس کو بھی درہ مار کے کہتے کہ تو نے مسائل سیکھے ہیں، چل مسجد میں پہلے مسائل سیکھ پھر یہاں بیٹھ۔ تو میرے بھائیوں، جتنے بھی اسلامی شاعر ہیں اس کو اختیار کرو۔ اور دوسری بات، کرنسی کی بات کر دوں، آخری بات چھوٹی سی مختصر، مرنے کے بعد ہماری نیکیاں ہی کام آئے گی، یہ ڈالر، یہ روپیے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو نیکیاں کہاں سے کمانی ہیں؟ وظیفے سے کمانی، عبادت سے کمانی، اس کے ساتھ ساتھ طریقے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے، نیکیاں ہمارے بھنڈوڑ بھرے جاتے وہاں کام آئیں گے، وہ ہماری آخرت کی کرنسی ہے۔ دنیا کی کرنسی جمع مت کرو، فضول خرچی مت کرو، شادیوں میں زیادہ خرچ مت کرو، اور صدقہ خیرات کرو، اس سے 10 گنا آپ کا پیسہ دنیا میں بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہزاروں نیکیاں آپ کو دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔